دوسری چیز جو نفرتوں کا سبب بنتی ہے اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غین سے غیبت، غیبت کہتی ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر دینا کہ اگر اس بندے کو معلوم ہو تو وہ اس کو برا سمجھے۔ اس کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ جہاں دو چار بندے مل بیٹھتے ہیں وہ کسی تیسرے کی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ بات غیبت ہوتی ہے۔ تو کرنے والا بھی کبیرہ کا مرتکب، سننے والا بھی کبیرہ کا مرتکب، اور یہ غیبت زندوں کی بھی ہو سکتی ہے اور جو فوت ہو چکے ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ غیبت حاضر کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ غیبت غائب کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ غیبت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت ایک جماعت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں۔ کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کر دینا آج یہ سب سے آسان کام نظر آتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو تو نے بے ایمان کیوں کہا، تو اس دن پریشانی ہوگی کہ کاش ہم نے سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوتے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو فقط توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس بندے سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب اس بندے کو اگر آپ بتائیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی، تو جھگڑا تو اور بڑھ جائے گا۔ تو شریعت نے اس کا حل بتایا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو بس اس سے یوں کہیں کہ جی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور میں تو ادا نہیں کر سکی، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس بات کو سن کر اگر اس نے کہہ دیا ہاں تو بھی ٹھیک، اور اگر وہ مسکرا پڑی تو بھی اس کی طرف سے اجازت مل گئی۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا حساب دینا مشکل کام۔ جو کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو قیامت کے دن اس بندے کو اجازت دی جائے گی کہ تم اس غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں سے جتنی نیکیاں لے سکتے ہو لے لو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تو کوئی تھوڑے کے اوپر راضی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر ساری نیکیاں لے کر بھی وہ راضی نہ ہوا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو سوچئے کتنی بڑی محرومی، آئے تھے نیکیاں لے کر اور گئے یہاں سے تو سب گناہ اپنے سر پہ اٹھا کر۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ خود تو آپ کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے بات کریں ہی نہ، اور دوسری بات اگر کوئی کرنے لگے تو اول تو آپ کہہ دیں کہ جی یہ مناسب نہیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں لوگوں کو روک سکوں تو پھر اس بندے کی کوئی نہ کوئی اچھائی بیان کر دیں۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کی غیبت کی گئی، آپ کہیں وہ ہے تو بڑی ذہین، ہے تو بڑی سمجھدار، باتیں تو بہت اچھی کرتی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے۔ اگر آپ نے اس کی خوبیاں بیان کر دیں تو گویا آپ غیبت کرنے والوں کے ساتھ خود شامل نہیں ہوئی۔ تو یہ غیبت سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ تیسری چیز